السلام علیکم ناظرین، ملی وائس کا ڈیلی بلیٹن عالمی شب و روز میں آپ کا استقبال ہے۔ میں عبدالوہاب۔ عالم اسلام کی اہم خبریں پیش کرنے سے قبل چند سرخیاں کچھ اس طرح ہیں۔ امریکی حملوں کے جواب میں شام میں امریکی ٹھکانوں پر، جبکہ عراق میں موساد کے ٹھکانوں پر حملے۔ صیہونی وزیر خارجہ یائر لپیڈ کا UAE دورہ، ظہبی میں اسرائیلی سفارتخانے کا کیا افتتاح۔ بھارت کے بعد پاکستان میں ٹک ٹاک پر پھر سے پابندی عائد، غیر اخلاقی مواد شائع کرنے پر پاکستانی عدالت کا حکم۔ ہزاروں افراد کے قتل کے بعد ایتھوپیائی حکومت کی جنگ بندی کا اعلان، مزاحمت کاروں نے مذاق بتایا۔ اور یورپی ممالک انفرادی طور پر کووشیلڈ لگوانے والے بھارتیوں کو دے سکتے ہیں داخلے کی اجازت، یورپی یونین افسر کی وضاحت۔ اسرائیل کے وزیر خارجہ یائر لپیڈ 29 جون سے متحدہ عرب امارات کے 2 روزہ دورے پر ہے، جہاں انہوں نے ظہبی میں اسرائیلی سفارتخانے اور دبئی میں اسرائیلی قونصل جنرل کے دفتر کا افتتاح کیا۔ دونوں ملکوں کے مابین گزشتہ برس سفارتی تعلقات قائم ہونے کے بعد یہ کسی صیہونی وزیر کا مسلم خلیجی ملک کا یہ پہلا سرکاری دورہ ہے۔ یوں تو اسرائیلی وزراء ماضی میں متحدہ عرب امارات کا دورہ کر چکے ہیں، تاہم لپیڈ اس خلیجی ریاست کا دورہ کرنے والے اعلیٰ ترین اسرائیلی وزیر ہیں، اور یہ کسی اسرائیلی وزیر خارجہ کا پہلا دورہ بھی ہے۔ خیال رہے کہ سابق اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتنیاہو مارچ میں متحدہ عرب امارات کا دورہ کرنے والے تھے، لیکن اسرائیلی حکام کے مطابق فضائی حدود کا استعمال کرنے کے حوالے سے اردن کے ساتھ تنازع کے سبب انہوں نے اپنا دورہ منسوخ کر دیا تھا۔ واضح رہے کہ یائر لپیڈ وزیر خارجہ کے علاوہ اسرائیل کے متبادل وزیر اعظم بھی ہے۔ نئی اتحادی حکومت کے سربراہ نفتالی بینٹ کے بعد معاہدے کے تحت لپیڈ ہی اسرائیلی وزارت عظمیٰ کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ اسلامی دنیا کی مخالفت کے باوجود گزشتہ سال ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی میں اسرائیل اور متحدہ عرب امارات نے تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے معاہدے کیے تھے۔ دونوں ملکوں نے بعد میں سیاحت سے لے کر مالیاتی خدمات تک مختلف شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینے کے کئی معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ واضح رہے کہ متحدہ عرب امارات کے علاوہ بحرین، مراکش، سوڈان نے اسرائیل کے ساتھ معمول معاہدے تعلقات بحال کیے ہیں، اور اسی لیے ان ممالک نے فلسطینیوں پر ہونے والے حملوں کے خلاف اسرائیل سے ایک جملہ تک نہیں کہا تھا۔ ادھر امریکہ کے شام اور عراق میں فضائی حملے کے ایک دن بعد جواب میں شام کے مشرقی حصے میں امریکی فوج پر متعدد راکٹ داغے گئے۔ بغداد میں امریکی فوجی اڈے پر تعینات کرنل وین موروٹو کے مطابق پیر کے روز امریکی فوج پر 1 سے زیادہ راکٹ داغے گئے ہیں۔ شام اور عراق کی سرحد کے پاس امریکی فوج کی جانب سے کیے گئے فضائی حملوں کے ایک روز بعد یہ کارروائی کی گئی۔ امریکہ کے مطابق جن عسکری ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے انہیں ایرانی حمایت یافتہ ملیشیا گروپ عراق میں امریکی دستوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ایرانی خبر رساں ادارے فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق کچھ ذرائع نے منگل کو شمالی عراق کے اربیل علاقے میں صیہونی حکومت کی خفیہ ایجنسی موساد کے ٹھکانوں پر بھی راکٹ حملے کی خبر دی ہے۔ خطر بریکنگ نیوز ویب سائٹ نے عراقی ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ ایک مسلح گروہ نے عراقی کردستان کے علاقے کے مرکز میں واقع اربیل شہر میں اس ٹھکانے کو نشانہ بنایا، جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ موساد کا ٹھکانہ ہے۔ اس میڈیا نے عراقی ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ راکٹ حملہ موساد کے آپریشن اور نگراں سینٹر پر کیا گیا ہے۔ خطر بریکنگ نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ تل ابیب اور اربیل نے ابھی تک باضابطہ طور پر اس خبر پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ چینل کے مطابق اس خبر کو عراق کے مزاحمتی گروہ کے نزدیکی افراد کے حوالے سے بتایا گیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صیہونی وزیر خارجہ یائر لپیڈ کے UAE کے سفر کے دوران یہ حملہ کیا گیا۔ بھارت کے بعد اب پاکستان میں بھی ٹک ٹاک پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ حالانکہ پاکستان میں اس سے قبل بھی ٹک ٹاک پر پابندی عائد کی گئی تھی، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر اس پر سے پابندی ہٹا دی گئی تھی اور دوبارہ اپلیکیشن کے استعمال کو بحال کیا گیا تھا، لیکن حکومتی اور عدالتی ہدایات و احکامات کی پامالی کرنے پر تازہ پابندی سندھ ہائی کورٹ نے عائد کر دی ہے۔ پاکستان کے سندھ ہائی کورٹ میں ٹک ٹاک پر غیر اخلاقی اور غیر اسلامی مواد اپلوڈ کرنے کے خلاف درخواست دائر کی گئی تھی، جس سے نالا عدالت نے ٹک ٹاک بند کرنے کی ہدایت دی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے اٹارنی جنرل پاکستان کو نوٹس جاری کی اور 8 جولائی تک فریقین سے جواب طلب کیا، ساتھ ہی پورے پاکستان میں ٹک ٹاک کے استعمال پر پابندی عائد کرنے کا حکم جاری کیا۔ خیال رہے کہ اس سے قبل پشاور ہائی کورٹ نے بھی ٹک ٹاک پر پابندی عائد کر دی تھی، تاہم بعد میں یہ پابندی ہٹائی گئی تھی۔ عدالت نے ٹک ٹاک پر عائد پابندی کو ختم کرنے کا حکم دے کر غیر اخلاقی ویڈیوز روکنے کے لیے اقدامات کرنے کے احکامات دیے تھے، جسے ٹک ٹاک نے پورے نہیں کیے، اور اس پر ناراضگی جتاتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ نے دوبارہ ٹک ٹاک پر پابندی عائد کر دی۔ افریقی ملک ایتھوپیا کی حکومت نے پیر کو قریب 8 مہینوں کے مہلک تنازع کے بعد اپنے ٹگرے خطے میں فوری طور پر یک طرفہ فائر بندی کا اعلان کیا ہے۔
ایک دہائی کے تنازع نے اس علاقے کے سینکڑوں ہزار افراد کو بدترین قحط کے بحران میں لا کھڑا کر دیا ہے۔ ریاستی میڈیا کے ذریعے یہ بیان وفاقی حکومت کے ذریعے مقرر کردہ ٹگرے کے عبوری انتظامیہ نے انسانی بنیاد پر فائر بندی کا مطالبہ کیا تھا۔ اشد ضرورتوں کی امداد کی فراہمی کے لیے یہ مطالبہ کیا گیا تھا۔ ایتھوپیا کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ فائر بندی کسانوں اور پرامن افراد کے لیے جاری رہے گی۔ عبور انتظامیہ کے سربراہ ابراہیم بیلے نے جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسئلے کا سیاسی حل تلاش کرے۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ ٹگرے کی سابق حکمراں جماعت کے اندر کچھ عناصر اس کے ساتھ مشغول ہونے پر راضی بھی تھے۔ حالانکہ ٹگرے علاقے کو جنگجوؤں نے ایتھوپیائی حکومت کے اس بیان کو ایک لطیفے سے تعبیر کیا ہے۔ اس خطے میں حالیہ دنوں میں تنازع میں ہزاروں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یورپین یونین کے ایک اعلیٰ افسر کا کہنا ہے کہ ویکسین لگوانے والوں کو ہی یورپی ممالک میں داخلے کا فیصلہ ممبران ملکوں کا انفرادی فیصلہ رہے گا۔ گزشتہ روز یورپی یونین نے اعلان کیا تھا کہ وہ صرف ایسے ہی لوگوں کو یورپی ممالک میں داخل ہونے کی اجازت دیں گے جس نے فائزر، ایسٹرازینیکا، جانسن اینڈ جانسن یا ماڈرنا ویکسین لگوائی ہو۔ بھارت میں چونکہ دیسی ویکسین کووی شیلڈ اور کو ویکسین دی جا رہی ہے، اس لیے یورپی یونین کے اس فیصلے سے بھارتی مسافروں میں ناراضگی تھی۔ یورپین یونین کے فیصلے سے بھارت سے تجارت، سیاحت اور تعلیم کے لیے جانے والے مسافروں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی تھی، کیونکہ کووی شیلڈ کو WHO کی منظوری کے باوجود یورپی یونین نے اسے تسلیم نہیں کیا تھا۔ دوسری طرف کو ویکسین کا بھی ابھی ٹرائل جاری ہے اور اسے بھارت میں ہنگامی طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ یورپی یونین میں شامل ممالک اس بات کا اپنے طور پر فیصلہ لینے کے مجاز ہوں گے کہ آیا کووی شیلڈ لگوانے والوں بھارتیوں کو اپنے ملک میں داخلہ دیا جائے یا نہیں، کیونکہ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ کسی کو ویکسین لگوانے کا ثبوت ہوگا اور کووڈ ویکسین پاسپورٹ سفر کے لیے فی الحال شرط نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ملی وائس کے لیے عالم اسلام سے آج کا اہم خبروں کو بلیٹن۔ دیگر تجزیوں اور بھارت سے اہم قومی خبروں کے لیے آپ ملی وائس کو فیس بک اور یوٹیوب سمیت دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر فالو اور سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ عبدالوہاب کو اجازت دیجیے، شکریہ۔